بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی نام، ابو الحسن اور ابو تراب کنیت، حیدر لقب، والد کا نام ابو طالب، والدہ کا نام فاطمہ اور دادا کا عبد المطلب، جو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی دادا تھے۔ پردادا کا نام ہاشم ابن عبد مناف، یہ مکہ معظمہ کے سب سے ذی اثر بزرگ تھے۔ ان کی اولاد کو بنی ہاشم کہتے ہیں۔ بنی ہاشم کعبہ کے متولی تھے۔ ان کو تمام عرب میں مذہبی بالادستی اور خصوصی امتیاز حاصل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد جناب ابو طالب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماجائے بھائی تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں۔ جناب ابو طالب حضرت عبد المطلب کے جانشین تھے اور تمام بنی ہاشم نے ان کو بڑا مان لیا تھا۔ اپنی عظمت، وجاہت، نیک مزاجی اور شرافت کی بنا پر مکہ کے نہایت ذی اثر بزرگ تھے۔ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد جناب ابو طالب نے ہی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش کفالت میں لیا تھا۔ اس وقت حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 8 سال کی تھی۔ جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اپنے لڑکوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ سوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر سوتے اور سفر میں جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر جاتے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام عرب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہو گیا تھا اور قریش نے ہر طرح کی ایذ دی۔ اس وقت صرف ابو طالب ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پشت پناہ تھے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پناہی کی ہے۔ قریش نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پناہی اور حمایت کی وجہ سے جناب ابو طالب اور ان کے خاندان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کو بھی شیب ابی طالب میں جو پہاڑی درہ ہے محصور کر دیا۔ اس وقت پوری مدت میں یہ اہتمام تھا کہ ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جا سکے۔ بالآخر طلاق کے پتے کھا کر 3 سال کی طویل مدت بسر کی۔ غرض ہر طرح حضرت ابو طالب کو ایذ پہنچائی گئی، مگر بالفاظ حاجی معین الدین ندوی مرحوم اس نیک نیتی بزرگ نے آخری لمحہ حیات تک اپنے عزیز بھتیجے کے سر سے دست شفقت نہ اٹھایا۔ اس بزرگ کے انتقال کے سلسلے میں 2 روایات آتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے انتقال کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرتے مرتے لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے کہ میں اللہ کے یہاں آپ کے ایمان کی شہادت دوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ پہلے سے موجود تھے۔ دونوں نے کہا کہ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ بالآخر ابو طالب نے کہا میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے کہا میں وہ کلمہ کہہ دیتا مگر قریش کہیں گے کہ موت سے ڈر گیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کا بیان دوسری روایت میں ہے، وہ یہ کہ حضرت ابن عباس کا بیان ہے آخر وقت میں ان کی زبان پر کلمہ توحید تھا۔ اس وقت موقع پر علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا تاثر یاد رکھنے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو جانثاریاں کی، ان سے کون انکار کر سکتا ہے۔ وہ اپنے جگر وشو تک کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں تمام عرب کو اپنا دشمن بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر محصور ہوئے فاقے اٹھائے شہر سے نکالے گئے۔ 3 برس تک آب و دانہ بند رہا۔ کیا یہ محبت، یہ جوش، یہ جانثاریاں سب ضائع جائیں گی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہاشمی تھی۔ انہوں نے ماں کی طرح بے حد شفقت و محبت سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یتیم کی پرورش کی۔ اعلانیہ اسلام قبول کیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عہد نبوت میں بھی ان کو ماں کہا کرتے تھے۔ ان کا انتقال ہوا تو کفن میں اپنا مقدس پیرہن پہنایا اور قبر میں لٹا کر ان کے انوار و فیوز و برکات سے معمور فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ اسی نیک سیرت خاتون کا ممنون و احسان ہے۔